کیا عصر کی نماز کے بعد سجدہ کرنا جائز نہیں؟ جی اس طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ صحابہ کرام میں دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو بڑی سختی کرتا ہے اس حوالے سے، ظاہر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں ہے، اور عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ تو اصلاً ایک حدیث موجود ہے، لیکن اس میں ایکسیپشن آئی تو اس کے بعد پھر دو گروہ بن گئے، کیونکہ بخاری مسلم میں ہی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ہمیشہ 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو جب صحابہ میں اختلاف پیدا ہوا تو ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی ان کے پاس لوگ آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے خود نبی الاسلام سے یہ بات پوچھ لی تھی کہ آپ نے تو عصر کے بعد فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا، اور میں نے دیکھا کہ آپ روزانہ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری جو ظہر کی 2 رکعتیں ہیں 4 فرضوں کے بعد، جو سنت موقدہ ہم کہتے ہیں، وہ رہ گئی تھی، تو وہ پھر میں نے عصر کے بعد پڑھی۔ اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں ام سلمہ کے حوالے سے ہی کہ نبی الاسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب آپ کوئی ایک کام شروع کرتے تھے تو اس میں استقامت کرتے تھے، چونکہ ایک دفعہ ایسے ہو گیا پھر آپ ہمیشہ ہی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، لیکن اس سے اصلاً یہ چیز ثابت ہوگی کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے نزدیک ان اصحاب کا موقف سٹرونگ ہے جو فجر اور عصر کے بعد نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ کچھ نمازیں تو ایسی ہیں جو ساروں کے نزدیک ہی جائز ہیں، مثلا فجر اور عصر کے بعد کوئی آپ کی پچھلی نماز رہ گئی ہے فرض نماز، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، صرف نفلی نماز کا اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ فجر کی 2 سنتیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ اس کا ہے، جامع ترمذی میں بھی، کہ نبی الاسلام نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ ابھی جماعت ختم ہوئی تھی، اس دن آپ نے کہیں جانا ہوگا، ادروائز تو آپ اشراق پڑھ کے نکلتے تھے۔ تو نبی الاسلام اس کے پاس کھڑے ہو گئے، جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کے 4 فرض پڑھنا شروع کر دے، تو 2 فرض تو ہو چکے، یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو 2 رکعتیں نفلی رکھتے ہیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، میری وہ رہ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر نبی السلام نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری، آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی عمل ہوا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، وہ شریعت کا حصہ بن گیا۔ حنفیوں نے سختی کی، اس وجہ سے لوگوں نے پھر وہ پڑھنی چھوڑ دی، یا پھر امام فرض پڑھ رہا ہوتا ہے وہ پیچھے پہلے سنتے پڑھتے ہیں حتیٰ کہ امام سلام پھیر دے یا آپ کی رکعت بھی فوت ہو جائے، اور دوسری طرف یہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہے کہ جی وہ قرآن کی قراءت سننا فرض ہے، اور یہاں پہ امام قراءت اونچی آواز سے کر رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے سنتے نیت کیے ہوتے ہیں، کسی ایک جگہ کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ اور اس سے بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث ہے جب فرض نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے سوائے اس فرض نماز کے، اس اعتبار سے بھی نماز باطل ہے۔ یہ سنتیں بیچ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم بعد میں تو پڑھ نہیں سکتے، اور پھر ان کو ڈرائیو ہے کہ پھر سورج نکلنے تک آپ نے بیٹھنا ہے، آدھا پونا گھنٹہ اور بیٹھنا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب پھر کام مکا جائیے، تو بھئی آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سنت آپ ادا کر سکتے ہیں فجر کی سلام پھیرنے کے فوراً بعد۔ عرب میں لوگ ادا کرتے ہیں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، ظاہر ہے وہ شفافے ہیں، اور عرب میں کچھ حنبلی ہیں، کچھ اہل الحدیث ہیں، تو ان کے نزدیک تو یہ مسئلہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں ویسے ہی ہے۔ البتہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا مطلقاً منع ہے۔ بخاری مسلم میں آیا کہ جب سورج کی ٹکیا باہر نکل رہی ہو، وہ جو گول ٹکیا زرد کلر کی نکلتی ہے نا، جب نکلنا شروع ہو یہاں تک کہ وہ پوری باہر آ جائے، اس ڈیوریشن کے درمیان وہ تقریباً 6-7 منٹ ہی بنتے ہیں۔ ویسے حنفیوں میں 2 گروپ ہیں، کسی نے 12 منٹ بتائے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت نے 20 منٹ بتائے ہوئے ہیں۔ بھائی کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، چھت پہ چڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا 6 سے 7 منٹ لگتے ہیں بس۔ البتہ افضل یہ ہے کہ تھوڑا بلند ہو جائے تو آپ نماز پڑھیں، ادروائز ٹکیا باہر آ گئی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عرب میں تو انہوں نے 4-5 منٹ ہی رکھے ہوتے ہیں۔ دوسرا وقت ہے جب یہ ٹکیا غروب ہو رہی ہو، بخاری مسلم میں آیا، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ اور تیسرا وقت ہے جب سورج سینٹر میں ہو، یعنی طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کی ڈیوریشن کا سینٹر نکالیں تو وہ 5-7 منٹ، جیسے ہی وہ مغرب کی طرف ٹلٹ ہو تو اس کو کہتے ہیں زوال آفتاب یا ابتدائے ظہر۔
وہ زوال پنجابی والا نہیں ہے جو ہم مکروہ وقت کہتے ہیں. زوال کا مطلب ہے ابتدائے ظہر، کہ سورج گر پڑا. زوال سے پہلے جو سینٹر میں ہوتا ہے سورج، وہ ہے دعوی کبرا، جس کو ہم کہتے ہیں مکروہ وقت. یہ 3 اوقات ہیں، لیکن ان میں بھی ٹالرنس موجود ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے سورج نکلنے سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی. یعنی اگر وہ ٹکیاں نکلنا شروع نہیں ہوئی، مثلا آپ کے پاس آج کل جو ہے وہ سورج نکلنے کا ٹائم آلموسٹ 4:55 ہے جہلم میں، اور 4:52 پہ آپ نے نماز شروع کی اور جا کے 5 بجے سلام پھیرا. 1 رکعت آپ نے 55 منٹ سے پہلے پڑھ لی، دوسری رکعت بھلے اس دوران تھی تو آپ کی نماز درست ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. اب حیران کن بات دیکھیں، یہ حدیث ایک ہی ہے. حنفی عصر کے لیے قائل ہیں، فجر کے لیے قائل نہیں. کہتے ہیں فجر کا سلام بھی آپ نے وقت کے اندر پھیرنا ہے، لیکن عصر کے کیس میں وہ کہتے ہیں ہو جاتا ہے. اور اس کی وہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے مغرب میں، اس لیے وہاں ہم قائل ہیں. یہاں جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہوتا ہے مکروہ وقت میں، حالانکہ مکروہ وقت دونوں ہی ہیں. اور حدیث میں اکٹھا کہا گیا کہ جس نے فجر کی 1 رکعت سورج نکلنے سے پہلے پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی. لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ویسے نماز کو اتنا لیٹ کرنا کہ سورج زرد پڑ جائے، وہ تو مسلم شریف میں آیا کہ یہ منافق کی نماز ہے، کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. نماز کی ٹائمنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو یہ ساری ویڈیو پورے ریفرنسز کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. نماز میں وسوسوں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ دیکھیں، ہمارا جو آج کا کرنٹ افیئر تھا وہ ہے ہی شیطانی وسوسوں سے متعلق تھا، تو اس میں میں نے کچھ چیزیں عرض کر دی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز شروع کرتے ہو تو شیطان تمہیں بہکانے کے لیے آ جاتا ہے اور تمہیں ایسا مشغول کرتا ہے کہ بسا اوقات تم اپنی رکعت بھی بھول جاتے ہو. تو پھر تم اینڈ پہ 2 سجدے کر لیا کرو. وہ بخاری مسلم میں تفصیل کے ساتھ آیا سجدہ صاحب کا. یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے. اور آپ نے اس میں صحیح مسلم میں آیا کہ یقین کے اوپر بنیاد رکھنی ہے، اور یقین یہ ہے کہ 3 اور 4 میں اگر آپ کو شک پڑا ہے تو آپ یہی سمجھیں کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، اگرچہ آپ نے 4 پڑھی ہوئی ہیں. 1 رکعت اور ملائیں اور اینڈ پہ 2 سجدے صاحب کے کر لیں تو آپ کی نماز درست ہے. اور اگر آپ بھولے نہ ہوئے تو یہ 2 سجدے نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کو ذلیل کر دیں گے. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ نماز میں سجدے بھول جاتے ہیں کہ 1 کیا یا 2. وہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان والی دعا نہیں پڑھی جاتی جو ابو داؤد میں آئی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی. صحیح مسلم میں بھی ایک دعا آئی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دعا بھی رپورٹ ہوئی ہے. تو اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہوگی 2 سجدوں کے درمیان، تو جب آپ دوسرے سجدے میں جائیں گے تو آپ کے کانوں میں گونج رہا ہوگا کہ آپ ابھی دعا پڑھ کے ہیں، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ نے پہلا سجدہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک آسان طریقہ ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کو زیادہ وہم لاحق ہو نا تو وہ اپنی نماز کی ویڈیو بنانی شروع کرتے ہیں. خصوصاً جو فیمیلز ہیں گھروں میں، وہ بیچاری اتنی خاندانی پریشانیوں میں، بچوں کی پریشانیوں میں، سسرال کی پریشانیوں میں الجھی ہوتی ہیں کہ وہ اکثر رکھتے بھول جاتی ہیں. تو ان کے لیے میں نے یہی کہا کہ آپ سامنے اپنی ویڈیو بنائیں. جب آپ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نماز بھولے ہی نہیں، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اب میں نے وسوسہ ڈالا تو یہ تو بے فکر ہو کے پڑھ رہی ہے، اس نے بعد میں ویڈیو دیکھ لینی ہے کہ میری رکعتیں پوری ہیں، تو آپ کو وسوسے آنا ہی بند ہو جائیں گے. تو یہ بسا اوقات شیطان ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے کسی محدث، کسی فقیہ نے نماز کے خشوع خضوع کو نماز کا حصہ قرار نہیں دیا. ہمیشہ یہی بات ہوئی ہے کہ اگر آپ سورت ملانا بھول گئے ہیں تو سجدہ صاحب کر لیں. اسی طریقے سے اگر رکعتوں میں مغالطہ لگا ہے تو 1 رکعت اور ملا کے سجدہ صاحب کر لیں. 2 سجدوں کے بعد بیٹھنا بھول گئے ہیں تو آپ سجدہ صاحب کر لیں.
اس طرح کی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ کو وسوسے آئیں یا کوئی خیال آئے تو آپ نے سجدہ صاف کرنا ہے یا نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہے. یہ بات کہیں رپورٹ نہیں ہوئی، اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہر انسان ایک طرح کی کنسنٹریشن نہیں کر سکتا. پھر نماز کا ترجمہ یاد کریں. نماز کا ترجمہ اگر آپ یاد کریں گے، آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے گی اور اس کی پروننسیشن کی طرف بھی تھوڑی توجہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذہن دوسری طرف ڈائیورٹ نہیں ہوگا. بال نماز ہر حال میں پڑھنی ہے اور اس ٹینشن میں نہیں پڑھنا کہ ان وسوسوں کی وجہ سے کہیں میری نماز ہی ضائع نہ ہو جائے. پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے جو میں نے اسی لیکچر میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے خیالات معاف کر دیے جب تک کہ وہ اس کے مطابق عمل نہ کر لیں یا اپنی زبان پر نہ لے آئیں اس بری بات کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاف کر دیا. مسلم شریف میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، بعض اوقات ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزیں عام حالت میں بھی وسوسے آتے ہیں دین سے متعلق، خدا کی ذات سے متعلق، نبی الاسلام سے متعلق، کہ ہمیں بڑا بھاری ہے کہ ہم اپنی زبان سے وہ بات کریں یا کسی سے ڈسکس بھی کریں. تو آپ نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یعنی عین ایمان ہے کہ تم اس برائی کے مطابق عمل نہیں کرتے اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کرتے. یہی حدیث ابو داؤد میں، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں. اس صحابی نے کہا کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کریں گے لیکن اپنی زبان پہ وہ باتیں نہیں لائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسے میں بدل دیا، یعنی تمہارا پریکٹیکلی ویسا عقیدہ نہیں ہے. تو اس لیے اس طرح کی ٹینشنوں میں نہ پڑیں. وسوسوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دینی. آپ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کریں گے تو اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس سے آپ صرف نظر کریں اور اپنی نماز کی طرف توجہ کریں. اپنے ذہن میں ترجمے کو لے کے آئیں اور اس کی عربی کو لے کے آئیں اور عربی کو اس اعتبار سے لے کر آئیں گویا کہ آپ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں. یعنی سورہ فاتحہ تو آپ کو زبانی آتی ہے نا، آپ اپنے تصور میں یوں نماز پڑھیں کہ آپ سورہ فاتحہ لکھی ہوئی پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ذہن اس طرف جائے گا تو پھر باقی خیالات آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے. یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، یہ آپ کو مدنی طریقہ میں بتا رہا ہوں تو آپ واضح فرق دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز پھر آپ نے سکون سے پڑھنی ہے. اگر آپ نماز شروع کرتے ہی اس کو ختم کرنے کا ارادہ کریں گے پھر تو آپ کو ہاتھ پاؤں پڑے رہیں گے، پھر آپ کنسنٹریشن سے بھی نماز پڑھ بیٹھے، وسوسے بھی دور کر بیٹھے پھر آپ